أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. صدق الله العظيم. ما کان للمشرکین، مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ وہ گواہ ہیں اپنے ہی اوپر کفر کے، یعنی کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ کفر کی حالت میں مساجد کو آباد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ وفی النار ہم خالدون، اور دوزخ میں یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے قبل آیت کریمہ کے اندر ذکر تھا کہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ اب فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تو اب جہاد کا موقع نہیں آئے گا، اب لڑنے کا موقع نہیں آئے گا۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اب بھی جنگیں ہوں اور تمہیں ان میں شرکت کرنا پڑے، لہٰذا یہ مشکلات یا اسی طریقے سے آزمائش قیامت تک کبھی بھی آ سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع ہی کے اندر یہ بات بھی آئی کہ مشرکین سے براءت کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو اس بنیاد پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت بدر کے قیدی لائے گئے اور ان میں میرے والد عباس بھی تھے جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے، تو مسلمانوں نے کہا کہ کیسا آپ نے قرابت داری کا احساس کیا کہ آپ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ ہی سے نکلوا دیا، مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم اور تشدد کیے لوگوں نے، یہ تو اچھا کام نہیں ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہم سے لڑنے کا حکم دیتے ہو کہ مشرکین کو یہاں سے نکال دیا جائے، حالانکہ مشرکین کا معاملہ کیا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، ہم تو جو ہے مسجد حرام کے مجاور ہیں، مسجد حرام کے خادم ہیں، اور اسی طریقے سے جو حجاج کرام ہیں ان کو بھی پانی پلانے کا کام ہم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے سخت قسم کے الفاظ بھی ان سے کہے کہ ان عبادات کا کیا فائدہ ہے، تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ شرک کرنا اور یہ کہنا کہ ہم مساجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر نیکی، ہر عمل اسی وقت قابل قبول ہے جب کہ انسان کا ایمان درست ہو۔ اگر ایمان درست نہیں، اللہ کی ذات پر کامل ایمان نہیں، اسی طریقے سے بنیادی باتوں پر ایمان نہیں، تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ بھی ضائع ہے۔ تو کہا کہ مشرکین ان کی یہ شان نہیں ہے، وہ اس بات کے اہل نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، اور آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا بظاہر مسجد کے بڑے بڑے وہ سردار جو ان کے تھے وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتے تھے، غربا کو کھانا کھلایا کرتے تھے، مسجد میں روشنی کا بندوبست کیا کرتے تھے، بڑا صاف ستھرا رکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ مسجد کی آبادی صرف اسی کے ساتھ نہیں ہے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، دلوں کے اندر تو تمہارے کفر ہے اور شرک ہے، تو سب سے پہلے اپنے جو ہے ایمان کو درست کرو۔ اگر ایمان تمہارا درست نہیں تو اولئک حبطت اعمالہم، پھر تمہاری نیکیاں ساری کے ساری ضائع ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک مسجدوں کو تو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں، من آمن باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں، یعنی کہ شرک نہ کریں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ اب دیکھیں سب سے پہلے ایمان کی بات کی ہے، ایمان ہونا چاہیے، پھر نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ
کہا کہ ایمان کے ساتھ پھر عمل کیا جائے گا تو وہ قابل قبول ہوگا، اگر ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے یا ایمان کے بغیر عمل ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی، اور آگے جو ہے سورہ آیت نمبر 28 میں یہ تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، کہ جو مشرکین ہیں یہ تو نجس ہیں، لہٰذا یہ ہماری مساجد کے قریب بھی نہ آئیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ انسان غلط عقیدے کے ساتھ اعمال کرے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسا شخص جو شرک کرنے والا ہے اس پر تو جنت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نیکی پر خوش ہو، یعنی نیکی تجھے خوشی دے، خوش کر دے، اور برائی تجھے افسوس میں ڈال دے تو فأنت مؤمن، سمجھ لو پھر تم مومن ہو۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز انسان اللہ کی رضا کی خاطر مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اور پھر اس کے باوجود جو ہے انسان شرک کرتا چلا جائے، وہ مسجدیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وہاں پر تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ان لوگوں کا عالم کیا تھا کہ دلوں میں عقیدت حبل کی تھی، دلوں میں عقیدت بتوں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے، تو یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عمل اس وقت قابل قبول ہے جب عمل کی عمارت اچھی ایمان کی بنیاد پر کھڑی ہو۔ اگر ایمان درست نہیں، پھر جتنے بھی اعمال کرتے چلے جائیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بالکل ضائع ہیں۔ آج یہ کہنا کہ غیر مسلم بہت اچھے، غیر مسلم کے اخلاق بہت اچھے، بے شک ہیں، لیکن مسلمانوں سے وہ اچھے اور بہتر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہے، آخر اس کے نامہ اعمال کے اندر کلمے کی دولت اور کلمہ جو ہے وہ ضرور ہے، ایمان اس کی زندگی میں ضرور ہے، اسی بنیاد پر آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح ایمان، پکے ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔